إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله
فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کے خالق، مالک، رازق اور قابض بھی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں امام الانبیاء، حبیب کبریا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ۔ اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، صرف کلمہ پڑھ لینا ایک مسلمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ اقبال نے اس بات کی تشریح اس طرح کی ہے: عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔
کہ جو انسان اس دنیا کی زندگی میں رہ کر نیک اعمال کرے گا، اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کو جنت کا مہمان بھی بنائے گا۔ اور جو بندہ مسلمان تو ہے لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتا، جو مسلمان ہونے کے حق ہیں ان کو پورا نہیں کرتا، تو عملی لحاظ سے بہت کمزور ہے، اور اسی کمزوری کی وجہ سے جب اللہ کے دربار میں ایک انسان پہنچے گا تو جو اس نے کمیاں کی ہوں گی اس کی اسے سزا بھی ملے گی۔ لہذا ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ رب العزت کی اپنی طاقت کے مطابق خوب عبادت کرنی چاہیے۔ اسی حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں 3 اعمال ہم نے رکھے تھے جو ثواب کمانے کے مواقع ہیں، اور اسی طرح کچھ ایسے اسباب بھی ہیں ان میں سے جن پر اگر ایک انسان عمل پیرا ہوتا رہتا ہے اللہ رب العزت کی ذات ایسے بندے کو جنت کا مہمان بھی بنائے۔ 3 اعمال کا تذکرہ کیا تھا۔ ایک توحید پہ ہمیشہ قائم رہنا ہے، دوسرا والدین سے حسن سلوک، اور تیسرا عمل ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہم نے اپنے والدین کے لیے اور مومن جو مرد فوت ہو چکی ہیں اور مومن جو عورتیں فوت ہو چکی ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی۔ ثواب کمانے کے مواقع میں سے چوتھا عمل یہ ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت سے مقامات پر کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور ایک آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا ان المسلمین والمسلمات، آخر پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے کہا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے تاکیدن نہیں کہا، بس کہا مسلمین والمسلمات، مؤمنین والمؤمنات، قانتین والقانتات، صادقین صادقات، لیکن جب ذکر الہی کی باری آئی تو اللہ نے کہا والذاکرین اللہ کثیرا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں جو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو کر رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کس چیز کا؟ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بڑا اجر بھی رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مغفرت کا وعدہ بھی فرما رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں اور یہ کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ اللہ کو پیارے، زبان پر ہلکے، لیکن اگر ان کو ترازو میں رکھا جائے تو سب سے وزنی ہے۔ کون سے کلمات؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت سبحان اللہ وبحمدہ اتنا 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اگر گناہ لکھے بھی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور پھر شام کو پڑھ لے پھر بھی اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، بہت ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے کرنے والے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہیں، سب سے زیادہ پسند ہے۔ کون سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے اگر کوئی پہلے بھی پڑھ لیا جائے کوئی بعد میں بھی پڑھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور ان میں سے ایسے اذکار کو کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔
اس میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ دیگر وہ اذکار جو ہم نماز کے بعد کرتے ہیں، جو صبح شام کے اذکار ہیں، انہیں اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں اللہ کے فرمان کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بہت سے اذکار کے بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں اس حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اگر وہ بندہ شام تک فوت ہو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کا مہمان ہے۔ اگر شام کو پڑھے تو صبح تک فوت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کا مہمان ہے۔ اس لیے آج ہمارا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہم نے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ آپ اپنے کام میں مصروف ہیں، آپ کوئی اپنا کام کر رہے ہیں، ساتھ اپنا کام بھی کریں، ساتھ زبان سے کہتے بھی ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وہ ایک واقعہ ہمارے شیخ بتاتے ہیں، ایک دوست ہے اس کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھا ہوا ہے، ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد وہ کبھی کہہ رہے استغفر اللہ، کبھی کہہ رہے لا الہ الا اللہ، اشارہ آتا ہے گاڑی رکتی ہے، پھر وہ کثرت سے کہنا شروع ہو جاتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ شیخ صاحب کہتے ہیں جب تھوڑا آگے گیا تو میں اس کی زبان سے صرف ذکر ہی سنتا جا رہا ہوں۔ پوچھنے لگے یار آپ اتنا اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ اس نے سچی بات بتائی، کہا میرا بھائی ایک مل میں کام کرتا تھا جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ ٹرک کے اندر سامان رکھنا ہے، اس کی گنتی کرنی ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8، اس کی ڈیوٹی تھی۔ موت اس کی اس طرح لکھی ہوئی تھی کہ ایک دن وہ اسی طرح سامان کی گنتی کر رہا ہے، 1 2 3 4، کچھ ڈبے اس کے اوپر گرے، وہ وزنی تھے، وہیں پہ اس کی جان چلی گئی۔ کچھ دوست جو وہاں پہ پاس کھڑے تھے وہ بھاگ کے اس کے پاس گئے، جب قریب گئے تو وہ زبان سے ہی کہہ رہا تھا 1 2 3 4 5 6 7 8۔ تو کہا میں نے اس کے بعد اپنی زندگی کا معمول بنا لیا کہ میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا، جب مجھ پہ موت کا وقت آئے گا تو میری زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہوگا۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ ہمیں موت کے وقت بھی اللہ کا ذکر نصیب ہو۔ اس لیے اپنی زندگی کا یہ معمول بنائیں، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ ذکر کرنے والا بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، ذکر کرنے والے بندے پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اگر بے روزگار ہیں اللہ اپنی رحمت فرمائیں گے، اگر مشکلات ہیں تو اللہ ان مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کا حصہ اللہ کے ذکر کو بنائیں تو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر میں نے بھی اور آپ نے بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچواں وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ میں جہنم سے آزادی حاصل کروں تو وہ اس دعا کو یاد کر لے۔ معذرت کے ساتھ بہت سے ہمارے دوست احباب ہوں گے جنہیں یہ دعا نہیں یاد ہوگی، اور شاید اس پینا فلیکس کے اوپر بھی وہ دعا نہیں لکھی ہوئی۔ بہرکیف اگر کسی نے اس دعا کو یاد کرنا ہے تو مجھ سے وہ دعا لے لے، حسن المسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت بندہ اس دعا کو 1 دفعہ پڑھتا ہے اس کا چوتھا حصہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 دفعہ اس دعا کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو مکمل جہنم سے آزادی دے دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح شام کے وقت 1 دفعہ پڑھے گا تو چوتھا حصہ آزاد ہوگا۔ اگر اسی دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 دفعہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مکمل جہنم سے آزادی دے دے۔ پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں، سچا واقعہ، جھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک شیخ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، کہتے ہیں گجرانوالہ کے اندر
میرا بہت ہی قریبی دوست تھا، وہ ذرا غریب انسان، غریبوں سے محبت کیا کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ کہتے ہیں غریب تھا، مجھے خبر ملی کہ فوت ہو گیا، 5 بیٹے تھے اس کے، گبرو جوان 5 بیٹے تھے اس کے۔ کہتے ہیں فوت ہوا، میں اس کے پاس آیا، اس کی قبر پہ جانا چاہتا تھا، بڑے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا میں آپ کے باپ کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، کسی اور کے نہیں، وہ اس کا خون ہے جو اس کی وجہ سے دنیا میں آیا۔ اس سے بڑے بیٹے سے پوچھا جا رہا ہے بیٹا میں آپ کی باپ کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، چھوٹے کو پتا ہے۔ اس سے چھوٹے سے پوچھا، اس کو بھی نہیں پتا۔ اس سے چھوٹے سے پوچھا، اس کو بھی نہیں پتا۔ 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ میرے باپ کی قبر کہاں پہ موجود ہے۔ یہ ہے ہماری اولادوں کا حال۔ جب ہم اپنے اولادوں کی تربیت نیک نہیں کریں گے نا تو ہماری اولاد اسی طرح کی بن جائے گی کہ باپ کی قبر کا ہی نہیں پتا۔ چلے قبر کا نہیں پتا وہ علیحدہ بات ہے، کم از کم ہم اپنے بچوں کو دعائیں تو یاد کروا دیں، کم از کم ہم انہیں جنازے کی دعائیں سکھا دیں کہ وہ اپنے باپ کے فوت ہونے پہ خود پڑھے۔ یہ مولویزم کریٹ ہی ہم نے خود کیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں یہ مولویزم جو ہے کریٹ ہی ہم نے کیا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مولوی ہی فوت ہونے پہ جنازہ پڑھائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد کا امام ہی اگر میرا باپ فوت ہوا ہے تو وہی جنازہ پڑھائے، خود ہی انسان جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں نہ نماز جنازہ کا طریقہ آتا ہے، نہ نماز جنازہ کی دعائیں آتے ہیں، پھر ہم مولوی کو آگے کر دیتے ہیں آپ جنازہ پڑھا دیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو خدا را جہاں پہ آپ اپنے بچوں کو دوسری تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو دنیاوی تعلیم نہ دیں، ضرور دیں دنیاوی تعلیم، بتائیں ان کو دنیا یہ کہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کم از کم اتنا تو انہیں سکھا دیں بیٹا نماز کے اندر یہ دعائیں پڑھنی ہے، بیٹا نماز کے بعد کے یہ اذکار ہیں، بیٹا جنازے کی دعائیں یہ ہیں، بیٹا باپ فوت ہو جائے تو اپنی زبان سے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہنا ہے۔ بیٹا اس دعا کو پڑھنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہم اپنے بچوں کی اتنی تربیت تو کر سکتے ہیں، باپ ہے آخر آپ کے گھر کے، آپ سرپرست ہیں اس گھر کے، آپ کا حق بنتا ہے، آپ پہ لازم ہے ماؤں پر بھی، بزرگوں پر بھی، نوجوانوں پر بھی کہ پہلے تو خود ہی اس کو یاد کریں، اگر نہیں تو والدین کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کو ان دعاؤں کو یاد کروائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا جو بندہ صبح کے وقت اس دعا کو ایک دفعہ پڑھے اس کا چوتھا حصہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اگر اسی دعا کو 4 دفعہ پڑھ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مکمل کا مکمل جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ کون سی دعا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک۔ اس میں اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا جا رہا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اور اس بات کا اقرار کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تمام کی تمام مخلوقات کو گواہ بنا کر، اللہ آپ کو گواہ بنا کر میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں میرے نفع و نقصان کا مالک اللہ تو ہے، کل کائنات کا خالق مالک راضی قابض تو ہے۔ جب اللہ کی توحید کا صبح دفعہ 4 دفعہ اقرار کیا جائے اور پھر شام 4 دفعہ اقرار کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم سے ہی آزاد کر دیتے ہیں۔ توحید کے بہت فائدے ہیں، توحید کے بہت فائدے ہیں، توحید کو زبانی طور پہ کہنا، توحید کا اقرار کرنا، توحید پہ اپنی زندگی گزارنا، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی نافرمانیاں کرتا ہے لیکن توحید پہ قائم رہا ہے، اس پہ آنچ نہیں آنی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیں گے، وقت آئے گا وہ بھی جنت کا بادشاہ بن جائے گا، لیکن عمل بہت ضروری ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر اس بات کو شامل کریں، اگر دعا یاد ہے مجھ سے لے لیں حصن المسلم جتنے احباب کو چاہیے، یا وہ دعا لے لیں اور اس دعا کو یاد کریں، خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی کروائیں، اپنے گھر والوں کو بھی کروائیں، تاکہ صبح کے وقت بھی گھر سے اللہ کی توحید کی صدائیں بلند ہو۔ مسجد میں آپ کے بچے گئے ہیں، آپ کے خاوند گئے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں،
یا ہم خود گئے ہیں مسجد کے اندر ہم توحید کی وہاں پہ نعرے بلند کریں تو کیسے اللہ کی رحمتیں نہیں ملے گی؟ اللہ تو کہہ رہے میری رحمتوں کو حاصل کرو، لیکن ہم کوشش ہی نہیں کرتے. ہم گلا شکوہ تو کر لیں گے لیکن ہم کوشش نہیں کریں گے کہ مجھے اللہ کی رحمت ملے. اللہ کی رحمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، لیکن ہم اگر آگے جائیں گے، ہم اگر آگے بڑھیں گے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک بندہ چل کے میرے پاس آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. کتنے عظیم حدیث ہے کہ ایک بندہ اگر اللہ کی رحمتوں کو چل کر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی رحمتیں کی بارش اس بندے پر نازل ہوگی. اس لیے یہ جو اعمال بتائے جا رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بنے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر نیک اعمال کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے وہاں پہ ہم اپنے اعمال کو بھی درست کریں. جہاں پہ ہم نے اپنے عقیدے کی درستگی کرنی ہے وہاں پہ اپنے اعمال کی بھی درستگی کریں. اس لیے اپنی زندگی کے اندر، اپنے بچوں کی زندگی کے اندر، اپنے گھر والوں کی زندگی کے اندر اس بات کو شامل کریں. وہ صبح و شام کے نماز کے بعد کے تمام اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور یہ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. چھٹا وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے اور ثواب کمانے کا موقع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ مومن اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، مثال کے طور پہ مثال دے کر بات کو سمجھا تو میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہوں تو میں اپنے کسی عزیز کے لیے، اپنے کسی دوست کے لیے، اللہ تعالیٰ میرا یہ عزیز 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ میں ہاتھ اٹھا کے آپ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا فلاں رشتہ دار بیمار ہے، فلاں دوست میرا بیمار ہے، فلاں میری عزیزہ اور فلاں میرا عزیز بیمار ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تو شفا عطا فرمانے والا ہے، اسے شفائے کاملہ عطا فرما. یا میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فلاں میرا دوست کسی مشکل کے اندر ہے، کسی مصیبت کے اندر ہے، بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی مشکل کو دور فرما، اس کو نیک و حلال رزق عطا فرما، اس کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کسی مسلم بھائی کے لیے، مسلم بہن کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعا کرتا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کے قریب ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں جو وہ دعا اس کے لیے کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہی فرشتے دعا کرتے ہیں اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. اور ہمارے سلف یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی کسی دعا کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروانا ہوتا تھا تو ہم یہ دعا اپنے کسی عزیز کے لیے کیا کرتے تھے، ہم اپنے کسی رشتہ دار کے لیے کیا کرتے تھے. دیکھیں بہت سی حدیث آپ نے فضائل اعمال کی سنی ہے، اس عمل کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں. آپ کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں گے، ثواب کمانے کا ایک سنہری موقع ہے، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع ہے. آپ ہاتھ کو اٹھا کے اپنے لیے دعا نہیں، اپنے لیے نہ اللہ سے مانگے، اپنے لیے اللہ سے عرضیں نہ کرے، اپنے لیے دعائیں نہ کرے، بلکہ اپنے عزیز کے لیے کرے، بلکہ اپنی عزیزہ کے لیے کرے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کرے، اپنے دوستوں کے لیے کرے، اپنے ہمسایوں کے لیے. لیکن افسوس کے بعد وہ گزشتہ جمعہ میں بھی بات میں نے کی تھی، ہم عزیزوں کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے. ہم نے ان سے دعا، ہم نے ان کے لیے دعا کیا کرنی ہے؟ میرا ان کے ساتھ منہ سے بولنا ہی اچھا نہیں ہے، میں دعا کیسے ان کے لیے کروں گا؟ اس لیے یہاں پہ اصلاح بھی ہے ہماری کہ اپنے عزیزوں سے محبت کرنا یہ بہت بڑا، یہ بھی ایک نیک عمل ہے. اپنے عزیزوں کا خیال کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے، اور پھر اپنے عزیزوں کے لیے دعا کر دینا یہ اس سے بڑا عمل ہے. اس لیے چھٹا یہ عمل ہے میں نے اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے کہ میں اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے نمازیوں کے لیے جو ہمارے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، اگر بیمار ہے تو اس کی صحت یابی کے لیے، اگر بے روزگار ہے نیک و حلال رزق یا دیگر اگر کسی مشکل کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی اور کے لیے غائبانہ دعا کی جائے گی اللہ فرشتہ مقرر کر دیں گے اور وہی دعا اس کے لیے کی جائے گی اور اس کی دعا پر آمین بھی کہا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان جو اعمال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ایک اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا وہ ایک اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے جس سے جہنم کی آزادی کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے اس پر، اور آخر پر ہمیں اپنے عزیزوں اور اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو عرض کیا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور تمام سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي
ومماتی للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک سوال یہ ہے کہ جب امام سبح اسم ربک الاعلی پڑھے تو کیا مقتدیوں نے سبحان ربی الاعلی کہنا ہے؟ اور اسی طرح جب سورہ الغاشیہ کو مکمل کریں تو اللہم حاسبنی حسابی یسیرا اس دعا کو پڑھنے کے لیے پڑھنا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ امام کا کام ہے جو تلاوت کر رہا ہے، کچھ ایسی قرآنی آیات آتی ہیں جس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کے حوالے سے بھی اور سورہ غاشیہ کے آخر پر بھی۔ لیکن جو بندہ تلاوت کر رہا ہے، آپ نے تلاوت نہیں ہو کر آپ نے اس تلاوت کو سننا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر تو بالخصوص خواتین جو ہیں وہ سورہ فاتحہ کے بعد وہ ساری سورت بھی ساتھ پڑھتی ہیں، یا اگر ہم سورہ غاشیہ پڑھیں تو اس کی تلاوت بھی کرتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو روکیں۔ ہمارے لیے جو لازم ہے، جو مقتدیوں کے لیے لازم ہے، وہ صرف سورۃ الفاتحہ جو امام کے پیچھے پڑھی ہے، اس کے بعد جو تلاوت کرنی ہے وہ امام نے ہی تلاوت کرنی ہے۔ اور اگر وہ اس پر آمین کہہ دے یا یہ دعا پڑھ دے تو یہ اس پر ہے، امام پر خاص ہے، سننے والوں پر یہ نہیں ہے۔ سننے والے خاموشی سے صرف اس کی سماعت ہی فرمائیں گے، اس لیے یہ امام کا کام ہے اگر وہ پڑھ لے۔ کچھ آیات ایسی ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے کہ ان آیات کے آخر پہ اس کو پڑھ لینا چاہیے، لیکن مقتدیوں کا یہاں پہ کوئی کام نہیں، وہ خاموشی سے صرف تلاوت کو سنیں گے۔ دوسرا یہ سوال ہے اگر ایک بندہ مسلسل جو ہے وہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے لیکن بسا اوقات رہ جاتی ہے یا پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، اس میں دیکھیں ایک مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تہجد فرض نہیں، ایک اچھا عمل ضرور ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ مسلسل پڑھ رہا ہے لیکن کسی دن رہ گئی ہے کسی عذر کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو اس طرح بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک بندہ نیک عمل مسلسل کرتا ہے لیکن بسا اوقات ایک دن دو دن کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکتا، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، آپ نے فرمایا اس کے نہ عمل کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر اسے عطا فرما دیں گے۔ ایک یہ ہے کہ بندہ پڑھ رہا ہے، ہفتہ پڑھتا ہے، مہینہ پڑھتا ہے، 2 مہینے پڑھتا ہے، 3 مہینے پڑھتا ہے، سال پڑھتا ہے، لیکن اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے، وہ تہجد پڑھتا ہی نہیں ہے، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، اس پہ کوئی حد نہیں ہے، نہ اس کو ہم نافرمان کہہ سکتے ہیں۔ اس کا ایک عمل ہے، ایک نفل نماز ہے، اگر پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے بہت قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر رہا ہے۔ لیکن اگر چھوڑ دیتا ہے تو ہم اس پہ کوئی یہ بات نہیں اس کو کہہ سکتے کہ آپ نے یہ کیوں کیا یا غلط کیا، وہ اس کا ایک ذاتی عمل ہے، جب تک وہ کرتا رہے گا اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرتا رہے گا۔ جب وہ چھوڑ دے گا، اگر مسلسل چھوڑ دیتا ہے، اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے 1-2 دن رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے، لیکن اگر وہ مسلسل پھر چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ایک ذاتی عمل ہے، وہ رحمتوں کو حاصل کر رہا تھا لیکن اس نے اپنے لیے روک لیا۔ اس لیے یہاں پہ ہم کسی پہ کوئی فتویٰ بازی نہیں کریں گے، جب وہ اگر پڑھنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها